السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، میرے معزز مشاہدین کرام، آئیے تھوڑی دیر کے لیے اسلامی تاریخ کے بارے میں ہم آپ سے سوال کریں۔ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم آپ سے سوال کریں اور آپ ان سوالوں کے جوابات دیں، اور ہم اس طریقے سے اسلامی تاریخ کو اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو یاد کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اس میں جو عبرت کی چیزیں ہوں اس سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ آپ ہی کی ہدایت پر، آپ ہی کے طریقے پر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے آپ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ بس گفتگو کرتے ہوئے میرے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات آپ دیں۔ اس دوران آپ بھی اگر کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں موضوع سے ہٹ کر تو سوالات کر سکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجلس، آپ کی سیرت کی مجلس میں ہم آپ تمام مشاہدین کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کے شروع میں بخاری شریف کی یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری کل کی کل امت جنت میں جائے گی، جنت میں وہ نہیں جائے گا جو انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا سمجھو اس نے انکار کر دیا۔ جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں ان سے التماس ہے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس میں شریک ہو جائیں اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ چل سکے۔ جو صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی سوال ہو تو اپنے سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آج کا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے کس پہاڑ پر، کس غار میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ اس پہاڑ کا اور اس غار کا نام کیا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے غور فکر کرتے تھے اور اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے راستہ تلاش کرتے تھے، اور جہاں پر 40 سال میں آپ کو نبوت ملی اور وہیں پر آپ پر پہلی وحی اتری۔
وہ کون سی جگہ ہے، کون سا پہاڑ ہے، کون سا غار ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اللہ کو تلاش کرتے تھے، مکہ والوں کے اور دنیا والوں کے بارے میں سوچتے تھے، اور وہاں آپ پر پہلی اتری؟ بتائیں اگر کوئی دیکھ رہے ہو تو اس پہاڑ کا اور اس غار کا نام کیا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی جڑے نہیں ہے تب تک ہم اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ یا میرے سوالوں کے جواب دیں یا آپ خود سوال کریں، اگر لوگ ہم سے جڑے ہوں تو۔ میں نے سوال کیا ہے کہ نبی ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے لیے، اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے کس جگہ جا کر کے عبادت کرتے تھے؟ اس پہاڑ کا، اس غار کا نام کیا ہے جہاں پر آپ پر پہلی وحی اتری ہے؟ چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے۔ نبوت سے پہلے آپ ایک پہاڑ پر جا کر کے غور و فکر کرتے تھے، اللہ کے بارے میں سوچتے تھے۔ اس پہاڑ کا اور اس غار کا نام کیا ہے؟ آپ لوگ جب تک بتائیں پہاڑ کا نام اور غار کا نام، تب تک میں کچھ اور باتیں رکھتا ہوں۔ دین میں بہت ساری چیزیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، غار ہرا، غار کا نام ہے غار ہرا، اور اس پہاڑ کا کیا نام ہے؟ جس پہاڑ میں وہ غار ہے اس پہاڑ کا کیا نام ہے؟ غار ہرا جس پہاڑ میں ہے اس پہاڑ کا کیا نام ہے؟ تو دین میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تین چیز یہ، تین باتیں یہ، تین چیزوں کا بڑا ذکر ہے، تو ایسی کچھ تین چیزیں میں ذکر کرتا ہوں۔ تب تک آپ یہ بتائیں کہ غار ہرا جس پہاڑ میں واقع اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ محمد انس نے بتایا، اور السلام ورحمۃ اللہ، کہ وہ غار ہرا ہے، لیکن یہ غار ہرا کس پہاڑ میں؟ نہیں نہیں، ہمارے انس صاحب، آپ کو نبوت ملی ہے مکہ میں، اور احد پہاڑ ہے مدینہ میں۔ انس بابو، آپ کو نبوت ملی ہے مکہ میں، اور آپ بتا رہے ہیں احد پہاڑ ہے مدینہ میں۔ تو وہ غار ہرا جس پہاڑ میں ہے وہ پہاڑ مکہ میں ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور، جبل نور، جبل نور اس پہاڑ کا نام ہے۔ پہاڑ کا نام جبل نور اور اس غار کا نام غار ہرا۔ جب آپ کو نبوت ملی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو پہلی قرآن پاک کی کون سی آیات آپ پر اتری؟
قرآن پاک کی کون سی آیات سب سے پہلی اتری؟ نہیں جی، جبل ثور نہیں، جبل نور، جبل نور محمد انس صاحب، جبل نور۔ اور ہجرت کے وقت جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، اس ہجرت کے وقت جس غار میں آپ ٹھہرے تھے اس کا نام ہے غار ثور۔ فون آ گیا۔ میں عمرہ کل جا رہا ہوں۔ ہاں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زمانے کے بعد رمضان صاحب دکھائی دیے۔ رمضان بابو خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ تو قرآن پاک کی جو آیت سب سے پہلے آپ پر اتری اور آپ نبی بنائے گئے وہ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ 5 آیات آپ پر اتری ہیں سب سے پہلے غار حرا میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ ہاں جی اس پہاڑ سے اتر کر کے اپنے گھر آئے تو آپ کی حالت کیا تھی؟ آپ ٹھیک ٹھاک تھے یا کوئی پریشانی تھی؟ غار حرا میں جب آپ پر پہلی وحی اتری اور آپ کو نبی بنایا گیا اور اتر کر کے پہاڑ سے جب آپ گھر آئے تو آپ کی حالت کیا تھی؟ آپ ٹھیک ٹھاک تھے یا آپ کو کوئی پریشانی تھی؟ غار حرا میں آپ پر جب پہلی وحی اتری اور آپ وہاں سے گھر آئے تو آپ کی حالت کیا تھی؟ آپ ٹھیک ٹھاک تھے یا کوئی پریشانی تھی آپ کو؟ اشارتاً جواب دیجئے کمنٹ باکس میں۔ ہمارے رمضان بابو کمنٹ میں جواب دیجئے، پہلی وحی اترنے کے بعد جب آپ گھر آئے تو آپ کی حالت کیسی تھی؟ ٹھیک ٹھاک تھی یا کوئی پریشانی تھی؟ جواب دیجئے۔ چلیں جب تک آپ لوگ بتائیے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ پہلی وحی قبول کرنے کے بعد آپ گھر آئے تو آپ کی حالت کیا تھی؟ ٹھیک ٹھاک تھی یا کوئی پریشانی تھی؟ ہاں حسام الدین بتلائیے۔
پہلی وہی آپ پر اترنے کے بعد علیہ السلام آپ کی حالت کیسی تھی؟ ٹھیک ٹھاک تھی یا کوئی پریشانی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وہی اترتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ایوہ آپ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے. ماشاءاللہ، صحیح جواب دیا آپ. زملونی زملونی بول رہے تھے. وارے بھیا امی خدیجہ سے ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا. محمد انس اور حسام الدین اور محمد انس صاحب، جزاکم اللہ خیرا. آپ گھبرائے ہوئے تھے اور کہا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان پر خوف لگ رہا ہے، بہت ٹینشن ہے مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ میں گھبرایا ہوا ہوں، پریشانی ہے، تو امی خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے کیا کہا؟ امجد خان صاحب بھی آگے، امجد خان آگے چلے گئے تھے لیکن آ گئے واپس. امی خدیجہ نے ہمارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا؟ اہم باتیں ہیں یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ بہت اہم باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دیکھ کر کے امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے تسلی دی آپ کو؟ بولو. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. ہاں جی، امی خدیجہ نے کہا آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو برباد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، صحیح کہا آپ نے. اللہ کرے شولہ پور پریشانی میں کیوں ہے؟ یہ کیا ہے بھیا؟ ارے ہمارے امجد خان، اللہ کرے شولہ پور پریشانی میں کیوں؟ کیا ہو گیا شولہ پور میں؟ شولہ پور میں کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی باڑ واڑ آ گئی کیا؟ امجد خان صاحب، شولہ پور میں کیا ہو گیا بابو؟ یہ تو آپ نے ایک نئی بات بتا دی بھائی. ہم تو اللہ، آپ پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے محمد انس صاحب، جزاک اللہ خیرہ. یہ گواہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اللہ کے نبی ایسے تھے. آپ کوئی شولہ پور کی خبر پر دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے آپ نے لکھ دیا شولہ پور پریشانی میں کیوں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف. اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے بسوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں،
آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، بے کسوں کے سہارا بنتے ہیں. یہ تھی نبوت کی شان. ہے میرا نبی ایسا تھا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ہمارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. تب حضرت خدیجہ نے گواہی دی کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقر الضیف. آپ اتنے بااخلاق، اتنے معاملہ دار، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. بڑی گواہی دی امی خدیجہ نے. حدیث کی کتابوں میں ان کے یہ الفاظ نوٹ ہیں، تاریخ میں سنے ہوئے حروف میں حضرت خدیجہ کی گواہی لکھ رکھی ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں. آپ نہ مجنون ہیں نہ پاگل ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. اچھا جی، تسلی دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکون ہوا تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے ملوایا؟ حضرت خدیجہ نے اس وحی کے بعد اللہ کے نبی کو کس سے ملوایا؟ کون تھے وہ؟ انشاءاللہ ہم سیرت کے ان کوشوں کو دھیرے دھیرے آگے بڑھائیں گے، ایک دوسرے کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے، اپنے نبی کو، اسلامی تاریخ کو پہچانیں گے. جہاں جہاں عبرت کی باتیں ہوں گی وہاں نصیحت حاصل کریں گے. پہلی وحی کے بعد یہ جو پریشانی ہوئی، اس پریشانی کے دور ہونے کے بعد حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی کو کس سے ملوایا؟ کون تھے وہ جن سے ملاقات کروائی خدیجہ نے؟ بتائیں بتائیں، تاریخ کے صفحات الٹیں. نہیں جی، یہودی نہیں تھے وہ. اپنے چچا زاد بھائی، چچا نہیں چچے زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملوایا. خدیجہ کے چچے زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل. یہودی نہیں تھے وہ، عیسائی تھے. اس دور میں ایک اچھے عیسائی تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، دین ابراہیمی سے ہٹے نہیں تھے. ورقہ بن نوفل سے ملاقات کروائی تھی، صحیح بات. تو ورقہ بن نوفل نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا اور ساری باتیں سنی کہ کیسے کیسے غار حرا میں پہاڑ پر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ ساری گفتگو سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ ورقہ بن نوفل جو عبرانی زبان میں انجیل پڑھتے تھے، بڑے عالم تھے انجیل کے، اہل کتاب میں سے تھے. انہوں نے جب یہ سنا کہ جو ہے غار حرا میں ایسی ایسی بات ہوئی ہے اور آپ آئے ہیں اور کوئی آپ کو اقرا اس میں پڑھا کر گیا یہ وہ، تو یہ سارا ماجرا سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ یہ جاننے کی چیز. اتنا بڑا عالم تھے وہ انجیل کے، انہوں نے کیا کہا، کیا تبصرہ کیا اس پر؟ ورقہ بن نوفل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ماجرا سننے کے بعد کیا فرمایا؟ کہا کہ آپ کی قوم نہیں، اس سے پہلے کیا کہا؟ کیوں نکال دیں؟ ہماری کتاب میں جو ہے یہ وہی لفظ رہے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتاب میں جو ہے یہ وہی لاف رہے. بہرحال آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا. آپ تو اللہ کے نبی ہیں. گواہی دی ورقہ نے گواہی دی کہ یہ تو وہی آئی ہے اللہ کی. یہ تو جبریل آپ کے پاس آئے ہیں جو انبیاء کے پاس آتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور جو سارے نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اور آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. یہ بات ورقہ نے کہی چونکہ انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا تھا. تو ورقہ نے اپنے بارے میں کیا کہا اللہ کے نبی سے؟ ورقہ بن نوفل نے اپنے بارے میں کیا کہا اللہ کے نبی سے کہ میں کیا کروں گا؟ ورقہ بن نوفل نے اپنے بارے میں کیا کہا کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. تو ورقہ نے کیا کہا؟ بھئی کوئی ایسی بات کہی جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے. لا حضری نہ کہ لا ادری. محمد انس صاحب لا ادری الف ڈال رہے ہیں. ورقہ نے کہا، دیکھیں فقال ورقہ ما هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا. یا لیتنی فیہا جزعا، کاش کہ میں اس وقت طاقتور ہوتا. لیتنی یکون حیا، کاش میں زندہ ہوتا. اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. کاش میں اس دن زندہ ہوتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا او مخرجیہم، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے مکہ سے؟ کیوں؟ ورقہ نے کہا کہ نعم لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا. آپ جو پیغام لے کر کے آئے ہیں، تمام انبیاء جو پیغام لے کر کے آئے تھے، تو انبیاء سے دشمنی کی گئی، آپ سے بھی دشمنی کریں گے لوگ. ان یدرکنی یومکا، اگر مجھے وہ دن مل گیا جب آپ کی قوم آپ سے دشمنی کرے گی، لانصرک نصرا معزرا، میں آپ کی زبردست مدد کروں گا. لیکن ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. بہرحال نبی ہونے کے بعد آپ نے کتنے سال تک چپکے دعوت دی؟ نبی ہونے کے بعد ایک بیگ اعلان کر دیا مکہ میں، یا کچھ دنوں تک چپکے دعوت دی ہے آپ خاموشی کے ساتھ، کسی کو کچھ نہیں بتایا ظاہراً؟ نبی ہونے کے بعد کتنے سال تک چپکے آپ نے دعوت دی، یا بالکل اعلان ہی کر دیا؟
کتنے سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ اپنی نبوت لوگوں کے درمیان پیش کی؟ 3 سال تک 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم خاموشی کے ساتھ دعوت دی ہے، اور اس خاموشی کی دعوت میں کون کون مسلمان تھے؟ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چپ کے دعوت دی، اس شروع کے اوقات میں کون لوگ مسلمان ہوئے؟ کون شروع کی اس خاموشی کی دعوت میں کون مسلمان ہوئے؟ ہاں جی، حضرت علی، حضرت خدیجہ، ہاں جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی دعوت میں 5 لوگ مسلمان ہوئے، صحیح بات ہے شرف علی۔ مردوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کی دعوت سے حضرت عمر، حضرت عثمان اور فلاں اور طلحہ اور زبیر، یہ سب حضرت ابو بکر کی دعوت سے بعد میں مسلمان ہوتے گئے۔ لیکن شروع میں مردوں میں اسلام لائے حضرت ابو بکر، اور عورتوں میں اسلام لائی حضرت خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے حضرت علی، 8 سال یا 11 سال کے تھے، 11 یا 13 ایسا کچھ۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لائے حضرت زید بن حارثہ، لونڈیوں میں سب سے پہلے ایمان لائی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اچھا جی، شروع میں جو آپ نے دین کی دعوت دی تو کہاں کس جگہ بیٹھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے؟ کیا طریقہ تھا؟ شروعاتی اور ابتدائی دعوت جو خاموشی کے ساتھ تھی، ان ایام میں اللہ کے نبی کہاں بیٹھتے تھے صحابہ کی تربیت کے لیے؟ کس کے گھر میں؟ جس وقت آپ خاموشی کے ساتھ دعوت دے رہے تھے تو صحابہ کی تربیت آپ کہاں کر رہے تھے؟ کس کے گھر میں؟ ماشاء اللہ۔ دیکھیں نیٹ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے۔ وہ دار ارقم کہاں تھا پتا ہے؟ صفا پہاڑی کے پاس، جہاں سے ہم وہ صحیح شروع کرتے نا،
صفا اور مروہ، تو صفا پہاڑی کے پاس وہ دائر ارقم تھا جہاں پر آپ صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال ہی کے تھے تبھی خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کو گرایا گیا اور پھر دوبارہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں کام کیا، پتھر ڈھو ڈھو کر آپ لاتے تھے۔ اچھا جی، وہ خانہ کعبہ جب دوبارہ بنایا گیا تو کیا جھگڑا پیدا ہوا تھا؟ خانہ کعبہ جب دوبارہ بنایا گیا تو کوئی جھگڑا پیدا ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہے کچھ؟ کیا تھا؟ کیا ہوا تھا جی؟ جب خانہ کعبہ دوبارہ بنایا گیا تو کیا پریشانی ہوئی تھی؟ 35 سال تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی، 25 سال میں آپ کی شادی ہوئی تھی اور 35 سال آپ کی عمر تھی جب یہ جھگڑا پیدا ہوا۔ خانہ کعبہ جب دوبارہ بنایا گیا آپ کی عمر 35 سال کی تھی، تو کیا جھگڑا ہوا تھا؟ خانہ کعبہ بن جانے کے بعد کیا جھگڑا ہوا تھا قریش کے لوگوں میں؟ نہیں یاد آ رہا ہے؟ حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر کون رکھے گا، یہ جھگڑا ہوا۔ ظاہر بات ہے خانہ کعبہ توڑا گیا، حجر اسود ہٹا دیا گیا، تو جب خانہ کعبہ بنا دیا گیا اب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آئی تو ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ کام ہم کریں گے، وہ چاہتا تھا ہم کریں گے، اسی میں جھگڑا ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی، تلواریں نکل آئیں۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ یہ پتھر میں رکھوں گا، یہ عزت مجھ کو حاصل ہو، یہ مقام مجھ کو حاصل ہو۔ پھر کیا ہوا؟ اتنے بڑے جھگڑے کا فیصلہ کیسے ہوا؟ ایک سیکنڈ میں ہٹتا ہوں ذرا سا۔ ہاں جی، جب تلواریں نکل آئی تھیں تو جو سب سے پہلا ایقا، ایوہ، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک چادر منگائی گئی ہر قبیلے کے ایک ایک کونے کو پکڑنے کے لیے، کہ ہر قبیلے کے سردار کو۔ مغیرہ بن شعبہ نے یہ کہا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہو وہ جھگڑے کا فیصلہ کر دے۔ اتفاق سے حرم میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو آپ نبی نہیں ہوئے تھے، 35 سال عمر تھی آپ کی۔ سب لوگ آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے امین آ گئے، امین آ گئے، امین آ گئے، یہ جو فیصلہ کر دے ہم کو منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے ہاتھ سے رکھ دیتے، کیونکہ فیصلہ لوگوں کو ماننا تھا، لیکن آپ نے سب کو عزت دیا۔ ایک چادر منگوائی، بیچ میں حجر اسود کو رکھا،
اور ہر قبیلے کے ایک سردار کو بلایا. ہر قبیلے کا سردار آیا, کہا چادر کا کونا پکڑو. سب لوگ چادر کا کونا پکڑ کر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھ کر کے لے گئے, اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا, اور اتنا بڑا جھگڑا ختم ہو گیا. نبوت سے پہلے اتنا بڑا فیصلہ کیا آپ نے. بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو آپ کے چچاؤں میں سب سے بڑا دشمن چچا کون تھا آپ کا؟ آپ کے چچاؤں میں آپ کا پکا دشمن کون چچا تھا؟ ابو لہب. ماشاءاللہ, سب سے پکا دشمن ابو لہب تھا. ابو لہب کے بارے میں قرآن نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ابو لہب کے بارے میں قرآن نے کیا فیصلہ کیا؟ ابو لہب کے بارے میں قرآن پاک کی ایک پوری سورت اتری, اور قرآن نے کہہ دیا کہ ابو لہب ہلاک برباد ہو جائے, یہ بھی جہنم میں جائے گا, اس کی بیوی ام جمیل بھی جہنم میں جائے گی. تبت یدا ابی لہب. چلیں ٹھیک ہے جی, کل عمرے پہ نکلنا ہے, کچھ تیاری کر لیں, اور اسی پر میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی, آپ کی یادیں تازہ رکھنے کی, اور آپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.